آپ نے ای مرکز کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے ای مرکز میں خواتین پڑھتی ہیں. یہ ای مرکز کیا چیز ہے؟ اصل میں مولانا سب سے پہلے میں نے مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی جنوری 2003 کو. میرے ذہن میں ایک تھا کہ ہم ایسا کام کریں جس کی ضرورت ہر کسی کو، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر فرد کی ضرورت ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اخلاق، اور نمبر 3 اعمال. میں نے اس پہ بنیاد رکھی. الحمدللہ وہ کام ہوا. اور آپ اس کو سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے مدرسے میں درجہ تخصص شروع کیا، یعنی علماء کو لیا اور میں نے کام شروع کیا. اور پہلے سال میرے پاس 13 علماء تھے. اب اوسطاً میرے پاس ہر سال 5 سے 60 ہوتے. اور یہ مرکز کے تحت تھا. تو ہم نے الحمدللہ کام ہوا. پھر ایک وقت آیا، ہم نے درجہ کتب شروع کیا. پھر جب کام ہمارا دنیا میں بڑھا اور میرا کئی ممالک کا سفر ہوا، تو ایک جو کشمکش چل رہی ہے اور بددیانتی پر مبنی ہے. بددیانتی پر کیا ہے کہ آج دنیا کا ہر دوسرا بندہ یہ بات کہتا ہے کہ مدارس کے علماء کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، سائنسدان بھی ہونا چاہیے. میں اس کو بددیانتی پر مبنی کیوں کہتا ہوں؟ میرا سوال یہ ہے، کیا ایک عالم کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان ہونا چاہیے، یا سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر کو بھی عالم ہونا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بھی ہو اور عالم بھی ہو. اصل یہ. اب ہم نے دیکھنا یہ کہ آسان صورت کون سی ہے. آسان صورت کیا ہے کہ بجٹ گورنمنٹ کا ہے، پیسے حکومت کے ہیں اور اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کام میں مخلص ہیں تو ساتھ ہماری دینی کتب شامل کر لیں، علماء کو پروفیسر رکھ لیں، تو یہ ضرورت پوری ہو جائے گی کہ انجینئر بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مدارس سے ڈاکٹر، عالم، انجینئر پیدا کرو. بھائی جب مدارس کے فنڈ نہیں ہے، اکاؤنٹ ہمارے بند ہیں، تعاون ہمارا زکوٰۃ پر چلتا ہے، ہم بڑی مشکل سے عالم بناتے ہیں، اتنے فنڈ ہم کہاں سے لائیں گے کہ ہم وہاں ڈاکٹر، انجینئر بھی بنانا شروع کر دیں گے؟ یہ جو کہ مشکل تھا. تو میں نے اس کا یہ حل نکالا ہے. اس کے لیے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حکومت سے بیرون ملک کے ویزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نظام یہ نکالا ہے کہ ای مرکز بنائے. اس کے تحت میں نے 4 سالہ عالم کورس پیش کیا. اب آپ اندازہ فرمائیں کچھ 4 سالہ عالم کورس میں ہفتے میں 4 دن پڑھائی ہے اور 3 دن جمعہ، ہفتہ اتوار چھٹی ہے، اور روزانہ 3 گھنٹے کا سبق ہے، اور 4 سال میں بندہ عالم بنتا ہے. اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے 4 سال میں عالم کیسے بنتا ہے، یا تو 8 سال میں نہیں بنتا. میں نے کہا جو 8 سال بننے کے لیے آتے اس کی عمر 15 سال ہے. پہلا مسئلہ بورڈنگ کا کیا ہوگا، پھر مسئلہ تربیت کا کیا ہوگا، پھر مسئلہ اس کی فیس کا کیا ہوگا، اور پھر وہ بچہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، والدین کے لیے پڑھتا ہے. وہ بعد میں اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے، لیکن آغاز اس کا ماں باپ پر ہوتا ہے. اور جب میرے پاس 50 سال کا بندہ آ رہا ہے، نہ بورڈنگ کا مسئلہ کچھ بھی نہیں، اور وہ اللہ کے لیے نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کر پڑھ رہا ہے. تو جو بندہ باپ کے لیے پڑھتا ہے اور 8 سال لگاتا ہے، اور جو اپنے لیے پڑھتا ہے اور بڑی عمر کا ہے، اس کو 4 سال میں کور کیوں نہیں کرے گا؟ 4 سال مردوں خواتین دونوں کا سیم، مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی. میں اس پر زیادہ واقعات تو نہیں سناتا، بہت واقعات ہیں. میرا اس سال فروری 2026 میں 4 سالہ عالم کورس اور عالمہ کورس کا پہلا بیچ آیا ہے، جس میں 203 مردوں کی ہم نے دستار بندی کی ہے اور 85 خواتین کی دوپٹہ پوشی کی ہے. تو 300 آدمی پہلے بیچ کے، جن پر میرا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہے، جو پورا مکمل ہوا سر. یہ مکمل ہوا ہے. اس میں مدینہ منورہ کے مولانا بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ کے 89 کے شوہر حارث وہ بھی ہیں، جن کی عمر 82 سال ہے. جی اس عمر جی. اس میں آسٹریلیا کے ہمارے ایسے بھی ہیں جن کی عمر 70 سال ہے. اور اس میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس نیشنلٹیاں ہیں باہر کے ممالک کی، اور ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور بعض یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہمارے 4 سال عالم کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے کل ایک یہاں صاحب پاکستان سے ملنے کے لیے آئے. میں اب نام نہیں لیتا، مسائل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں فلاں علاقے کا ہوں اور میں نادرا کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں، اور میں آپ کے 4 سال عالم کورس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس سطح کے لوگ. تو دیکھیں میری ملک میں جنگ بھی نہیں ہوئی، نہ میں کسی پھڈے کا حصہ بنا ہوں، اور میں نے 300 مرد و خواتین کچھ بھی نہیں تھے. ضرورت اس بات پہ تھی کہ دماغ لڑاؤ،
افراد تیار کروں. چونکہ میں انگریزی نہیں جانتا, میں سسٹم کو نہیں جانتا, تو پھر بندے اکٹھے کرنا, پھر بندوں کو تیار کرنا, پھر ذہن سازی کرنی, پھر افراد کھڑے کرنے, ایک مشکل امر تھا. تو ہم نے جو یہ مرکز کے ساتھ شروع کیا نا, یعنی آپ کی توسط سے میری خواہش ہوگی اللہ کرے پوری امت کے پاس یہ بات پہنچے. 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک کا میں نے نظام دے دیا. پہلے مرحلے پر ہمارا 3 سال کا تعلیم القرآن کورس ہے. یہ سب آن لائن ہے؟ سب آن لائن. اس سال میں نے فری ہے؟ نہیں, فری نہیں, فری نہیں ہے, فیس دیتے. میں کہ ہمارا خرچ نہیں ہوتا, وہ لوگ پیسے دیتے ہیں. میں نے اس سال 12 سال کے بچے کا مدینہ منورہ میں دستار بندی کی ہے, جس نے آن لائن قرآن حفظ کیا جی, اور قرآن حفظ کیا آن لائن. آن لائن 12 سال کا بچہ جس نے آن لائن قرآن حفظ کیا, قرآن حفظ کیا. اور میں نے ایسے بچے کی دستار بندی کی ہے کہ جس کی عمر 28 سال ہے اور اس نے 8 سال میں آن لائن قرآن حفظ کیا. 8 سال. میں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترتیب بنائی ہے, 5 سال سے شروع ہوتا ہے تعلیم القرآن کورس. اس کو میری ایک اہلیہ نگرانی کرتی, صرف اس کے ذمہ, صرف اس کو سنبھالنا ہے. 8 سال کی عمر تک بچے اور بچیاں اکٹھے چلتے ہیں. 8 سال کے بعد بچوں کا استاذ مرد ہوتا ہے اور بچیوں کا خاتون ہوتی ہے. یہ ہمارا 3 سال کا ہے. پھر اگلا مرحلہ ہمارا 2 سالہ علم دین کورس ہے. یہ دیکھیں, یہ پڑھا ہوا ہے, یہ 2 سالہ علم دین کورس. اس میں آپ دنیا کے کسی بھی بندے کو معمولی سے عالم بنانا چاہیں, یہ موجود ہے. پھر اس کے بعد ہمارا 4 سال کا عالم کورس. پھر وہ طلباء جو دینی مدارس کے تھے, 6-7 سال پڑھے, گھریلو مجبوری میں سے نہیں پڑھ سکے, تکمیل کی خواہش ہے, تو ہم نے ان کے 1 سالہ دورہ حدیث شروع کی ہے آن لائن, تاکہ ان کو تکمیل ہو جائے, ان کو سند مل جائے. اور بعض وہ علماء جو 20-25 سال پہلے پڑھے تھے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم دوبارہ حدیث پڑھ لیں, تو وہ بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں. یہ مرکز کا دورہ حدیث, صرف دورہ حدیث ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر بہت سے علماء جن کی خواہش ہے کہ ہم عقائد میں تخصص کریں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے, سفر نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ہم نے 1 سالہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ, اور اس میں ہفتے میں صرف 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا سبق ہے. 2 گھنٹے ہفتے کا دن اور 2 گھنٹے اتوار کو اور رات کو, صرف 4 گھنٹے. یہ جو ہمارے ای مرکز کے تحت عالم اور عالمات بنے ہیں, ان کے لیے 1 سال کا تخصص کرنا لازمی ہے. یہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور پھر بہت سارے علماء کی خواہش تھی کہ ہم تخصص فی الافتاء کریں, لیکن آ نہیں سکتے. میں نے ان کے لیے تخصص فی الافتاء آن لائن شروع کیا ہے 2 سال کا. اچھا, پھر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کی خواہش ہے کہ ہم صرف تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے لیے 1 سال کا تفسیر قرآن کریم کورس کیا ہے, شروع کی. 1 گھنٹہ روزانہ دیں, اور پورے سال میں ہم ان کو مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک کی تفسیر پڑھا دیں گے, جس سے ان کو قرآن کریم سمجھ آئے گا. تو یہ مختلف کورسز جو میں نے ڈیزائن کیے ہیں, یہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ چل نہیں رہی, چل رہے ہیں. یعنی اس سال ہماری تعداد ان کورسوں کی جو مجموعی تھی وہ تقریباً کوئی 1200 کے لگ بھگ تھی. یہ کس سن سے چل رہا ہے یہ مرکز آپ کا پراپر جو کورسز آپ نے؟ یہ 5 سال پہلے شروع ہوا تھا. 5 سال, یہ سمجھے 2020. میں 2020 کو جنوری 2020 کو پاکستان سے باہر آیا ہوں, تو یہ میں نے تقریباً دسمبر 2020 میں آغاز کیا. ورک تو ہم پہلے سے کر رہے تھے, بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا. اب یہاں بیٹھنے کا موقع ملا. پھر میں اس کے لیے افراد دی ہے, کوئی آسٹریلیا سے لیا ہے, کوئی امریکہ سے لیا ہے, کوئی کینیڈا سے لیا ہے, کوئی ہندوستان سے لیا ہے, کوئی پاکستان سے لیا ہے. دنیا بھر سے میں نے افراد لی. اور ان کی فیس وغیرہ کیا ہے؟ ان کی فیس آن لائن ہوتی ہے, فیس دیتے ہیں. کتنی فیس ہے؟ مختلف کورسز کے حساب سے. مثال کے طور پر 5 سال کا بچہ تعلیم و تربیت تعلیم قرآن پڑھنا چاہتا ہے, پاکستانی حساب سے تقریباً کسی کی 2000 ہے, کسی کی 1000 ہے, کسی کی. اچھا, پھر ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کی. ہر وہ بندہ جو مستحق ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیتا ہوں, کم کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نہیں دے سکتا, مفت دیتے ہیں. آپ کا جو 4 سال کا نظامی کورس ہے, جی, اس کی فیس کیا ہے جو پراپر فیس ہے؟ 3000. 3000 کچھ بھی نہیں.